اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الرعد کا آغاز کریں گے۔ پہلے انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیت سے لے کر آیت نمبر 13 تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ آیت نمبر 7 وہی مطالبے کفار کے، یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اس شخص پر اپنے رب کی طرف سے کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ آیت سے مراد قرآن کی آیت نہیں ہے، یعنی معجزہ ڈیمانڈیں کرتے تھے، اور اللہ بھی ایسا بے نیاز ہے، کہتا ہے جو میں نے دیا ہے ہدایت کے اسباب اسی پہ غور کر کے ایمان لاؤ، تمہارے لیے کچھ نہیں کروں، تمہاری ڈیمانڈیں بے ایمانوں کی اور بہانے بازوں کی میں نہیں مانوں، یہ کر کے دکھاؤ ایمان لے آئیں گے۔ نہریں، ایک باغ تیرا ہونا چاہیے، اس میں نہریں جاری ہوں، اس میں سارے باغات یہ ہوں، سونے کے کنگن ہوں، فرشتہ ہمارے سامنے اترے، یہ کر دے، تو آسمان پہ چڑھ جا، وہاں سے ہمارے اوپر کتاب نازل کر دے، یہ ڈیمانڈز کرتے تھے۔ قرآن بھرا ہوا ہے ان کی اس قسم کی بےہودہ ڈیمانڈ سے جو اللہ نے ایک بھی نہیں مانی، اور اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا ان سے کہہ دو کہ یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کے پاس ہے، میرے سے یہ ڈیمانڈ نہ کرو۔ یہاں پر بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اس شخص پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی۔ انما انت منذر، آپ سے کیوں مطالبے کر رہے ہیں؟ اے رسول آپ تو صرف خبردار کرنے والے، ان کی ڈیمانڈیں پوری کرنے والے نہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے اللہ نے، آپ کوئی نئے بھی نہیں، جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر ہے نا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے میں کوئی رسولوں میں سے پہلے نہیں ہوں کہ پہلے رسول ہی نہیں آیا تمہیں تعجب ہو گیا، پہلے بھی رسول آئے اور وہ بھی بشر تھے، جیسے کل بھی آیت گزری تھی سورہ یوسف کے آخر میں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اہل قریٰ میں سے، انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے وہ انبیاء بھی آئے تھے۔ آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے اللہ نے ہدایت کرنے والا بھیجا ہے۔ آیت نمبر 8 اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتا ہے
کہ ہر مادہ نر کے مقابل، نر اور مادہ یعنی مؤنث، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے، کیا حمل کیے ہوئے۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے سے بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اب ہمیں بھی پتہ لگ جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کروا کے بھی کیا اٹھائے ہوئے۔ تمہیں صرف پتہ یہ چلتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کہ نر ہے یا مادہ ہے، اس کے اندر کون سی کوالٹیز ہیں، کون سے وہ ڈی این اے کے سیکشنز کون سا کس سے ملا ہے، مجھے تو وہ صحیح ڈیٹیل میں بھی یاد بھی نہیں ہے، بھول گیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا صفات ہیں، کس طرح کا پیدا ہوگا، ناقص ہوگا، کامل ہوگا، مثلا صلاحیات کیسی ہوں گی، تمہیں بہت کم ہے۔ اور تمہیں انسانوں کے رحم کا پتہ ہے، تمہیں چونٹی کے رحم کا پتہ ہے اس کے اندر نر ہے یا مادہ ہے، یا کتنے ہیں، یا کیا کچھ ہے، یا وہ مائکروسکوپک چیزیں کہ جو وہ اپنی تولید نسل کرتی ہیں، ان کے وجود کے اندر ان کے جو مثلا جرثومے ہیں یا نطفے ہیں، وہ کیا کیا اپنے شکم کے اندر وہ چیزیں اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں جانتا، کچھ نہ کچھ جو ہے جو انکشاف کر کے مثلا پتہ کر لیتے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا حمل کیے ہوئے، کیا اٹھائے ہوئے ہیں۔ وما تغید، توجہ فرمائے، وما تغید الارحام وما تزداد، اور ارحام جمع ہے رحم کی، رحم یعنی جہاں پر حیوان کا یا انسان کا اس کی مادہ کے بدن کے اندر اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تشکیل پاتا ہے اور بڑھتا ہے اور گروتھ کرتا ہے۔ یہ جو رحم ہیں، ارحام ہیں، یہ ان کے اندر کیا چیزیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، کیا کم ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ کتنی مقدار میں کیا چیز کتنی پرووائڈ ہو رہی ہے، کتنی کمی ہو رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ہر مقدار کا، کوانٹٹی کا علم ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور اس کے پاس ہر چیز کی ایک خاص مقدار ہے، کوانٹٹی ہے، جو یعنی جو چیز اس نے خلق کرنی ہوتی ہے اس کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اس چیز کے اندر پرووائڈ کر دیتا ہے، اور وہ چیز اس طرح خلق ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مثلا جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کو مثال کے طور پر جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر یا مرد ہو یا عورت، سے کہتی ہے آپ یہ والی ٹیبلٹس کھائیں، بچے میں اس چیز کی کمی ہے، آپ کی باڈی میں یہ کمی ہے، فلان ہے، یہ کیا کم ہو رہا ہے، کیا زیادہ ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، یہ کچھ نہ کچھ چیزیں مثلا انسانوں کے بھی علم میں ہے۔ لیکن کتنے ہی ایسا ہوتا ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد امیر ترین ہے، سارے بہترین اسپیشلسٹ میسر ہیں، پھر بھی بعض اوقات حامل ہو کے بھی سخت ہو جاتا، نہیں ہوتا بچہ، اولاد نہیں ہوتی، بڑے بڑے بادشاہوں کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بادشاہوں کی چھوڑو، اللہ نہ چاہے تو نبیوں کو نہیں ہوتی، بوڑھے بوڑھے کر کے اللہ اولاد دیتا ہے، بڑھاپے تک دیتا ہی نہیں۔ یہ آیات قرآن بندے کو بڑا اللہ کی معرفت بتا دیتی، تو جلدی کہہ رہے ہوتے کیوں نہیں میری اولاد ہو رہی، وہ کہتے تو حضرت ابراہیم کو دیکھ لے، میرا اتنا پیارا نبی میں نے نہیں دی تو تب دی جب ہوتی نہیں ہے، حضرت زکریہ کو میں نے نہیں دینی تھی جب تک نہیں دی، نبی ہے میرا، اور جب خود بھی اس ایج سے آگے چلا گیا، بیوی بھی بانجھ ہو گئی، اتنی بوڑھی ہوگی، تب دے دی۔ تو نہ دینے پہ آئے تو نبیوں کو لائن میں کھڑا کر دے کہ نہیں دینے، دینے پر آئے تو اپنے بدترین دشمنوں کو اولادوں کے ڈھیر دے دے۔ یہ جو شخص تھا ولید ابن عقبہ، یا مجھے بھی نام کا مکس اپ نہ کروں، سورہ مدثر وغیرہ میں جس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے رسول اس کو اور مجھے اکیلا چھوڑ دیجیے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کے لیے بڑا لمبا چوڑا مال بھی دیا اس کو، وبنین شہودا، اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بدترین دشمن ہے خدا کا رسول کا، اس کو بیٹے مال دیا ہوا ہے، اور اللہ کا نبی بڑھاپے میں دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ میں مایوس نہیں ہوا، میرے بال چٹے ہو گئے سر کے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، لیکن میں مایوس نہیں ہوا، دے دے اولاد مجھے، اب دے دے اس کی مرضی ہے۔
اور ائمہ اہل بیت نے فرمایا تمہارے درمیان سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے راضی رہتا ہے، وہ شکوہ ہی نہیں کرتا اس سے، جو ہو رہا ہے وہ راضی ہے اللہ سے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں بہترین اس کی جو مثال ہے وہ ہمیں کربلا میں دکھائی دی، کیا اس سے سخت اور کیا مشکلات آئیں گی، لیکن جملہ کیا جاری ہے، وہ نہیں کہ جو جاہل ذاکر الٹے سیدھی باتیں پڑھ دیں جس سے پتہ چلے اللہ سے ہی الٹے سیدھے کلام کر رہے ہو امام، یہ کیا ہو گیا میرا، تیرا دین بچ گیا اب تو راضی، ایسے جاہل جیسی خود تربیت لی ہوتی ویسے ائمہ سے منسوب کر کے ڈائلاگ بول رہے ہوتے جو ان کے شایع نشان ہی نہیں، تاکہ لوگ ذرا زیادہ روئیں۔ کیا جملہ ہے؟ رضن بقضائہ وتسلیما لامر، اس سے آگے کچھ نہیں، تیرے فیصلے پر راضی اور تیرے حکم کے آگے تسلیم، کوئی دل میں بھی اعتراض نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ہم تھوڑی سی بات پر ہزار احسان اللہ کے بھول جاتے ہیں، تھوڑا مسئلہ ہے یا اللہ سارے ٹھیک پھر رہے ہیں، میں ہی ہوں، مجھے ہی کرونا ہونا تھا اس کو نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، میں 5 وقت کا نمازی، روزے بھی رکھتا ہوں، مستحب روزے بھی رکھتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، پھر بھی مجھے کرونا ہو گیا، اس بدماش کو ہوا ہی کوئی نہیں۔ سب عدم معرفت خدا کی پہچان نہ ہونے کی نتائج ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز کے اس کے پاس اندازے معین ہے۔ عرض کیا نا، دینے پہ آئے اپنے دشمنوں کو دے دے، نہ دینے پہ آئے اپنے نبیوں کو بھی نہ دے۔ آیت نمبر 9، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، غیب اور شہود کا علم رکھنے والا۔ البتہ یہ غیب اور شہود ہماری نسبت سے ہے، اللہ کے لیے دونوں ایک جیسے، اس کے لیے اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں، اس کے سب سامنے۔ الکبیر بڑا، المتعال اونچا۔ آج کل ایک بیماری آئی ہوئی ہے کہ وہ الفاظ کہ جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیے جان بوجھ کر وہ الفاظ ائمہ کے بارے میں یوز کرتے ہیں تاکہ عوام کا بیڑا غرق کرے۔ کیا تکلیف ہے جو انہوں نے اپنے لیے استعمال نہیں کیے اور اللہ کے لیے، یعنی جب وہ لفظ بولا جاتا ہے مثلا جل جلالہ، کون سی ذات ذہن میں آتی ہے عام طور پر؟ اللہ کی ذات ذہن میں آتی ہے۔ سبحانہ وتعالی، اللہ کی ذات، جان کے اس کو اٹھا کے مکس اپ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں غلوب، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پبلک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں سنجیدگی سے باتوں کو اینالائز کرنے کی، سوچنے کی عادت ہی نہیں۔ شروع سے دین کے بارے میں یہی رویہ رکھا ہے، جو سنا جو اچھا لگا اس کے پیچھے چل پڑے۔ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا، بزرگ، الکبیر بڑا، یعنی المتعال علو سے ہے، اونچا، بلندیوں والا۔ آیت نمبر 10، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، بالکل اس کے لیے برابر ہے، کوئی فرق نہیں کہ تم میں سے کون چھپا کے بات کرے اور کون اونچی بات کرے، اس کے سامنے سب برابر ہے، اس کے پاس کچھ چھپا ہوا نہیں، دل میں اپنے آپ سے بات کرے وہ جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہمیں علم ہوتا ہے کیسے اس کا نفس اسے وسوسہ کرتا ہے، اور ہم اس کی شہ رگ جان سے زیادہ قریب ہیں، جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے، سینے کے اندر کی بات ہو یا کوئی لاؤڈ سپیکر پہ چیخ رہا ہو، اسے کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا کہ اس کو سننے پہ اسے زور لگانا پڑے، اس سے سننے پہ زور نہ لگانا پڑے، اس کے لیے دونوں کا کوئی پرابلم نہیں، برابر ہے۔ سواء، برابر ہے تم میں سے جو چھپا کے بات کرے آہستہ اور جو آواز سے بات کرے۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور کوئی رات کے اندھیروں میں چھپا ہوا ہو، وسارب بالنہار، اور کوئی دن میں روشن سامنے نظر آ رہا ہو چلتا ہوا، اس کے لیے فرق ہی کوئی نہیں۔ تمہارے لیے فرق ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں۔ وہ جو دیکھتا ہے
وہ تو لائٹ کا محتاج نہیں ہے جس لائٹ کے تم محتاج ہو، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جس کو تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، بغیر تمہاری طرح کی آنکھوں کے، بغیر تمہاری طرح کے کانوں کے، جو تم سنتے اور جو تم نہیں سنتے وہ سب سن لیتے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ سارب، توجہ فرمائیں، سارب بن نہار، اس لفظ کے معنی میں ایک ذرا نقطہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ یہ سارب سین رے اور بے سے ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زمین میں آزادی سے چلنے کے لیے، بہتے ہوئے پانی کو بھی سارب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آزاد، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو آزاد اونٹ جانور وغیرہ چر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ آپ اس کے آشنا ہے، سراب۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ سراب کے دور سے آپ صحرا میں دیکھتے ہیں یا روڈ پہ آپ ٹریول کر رہے ہو گرمیوں کے موسم میں، جب دھوپ ہوتی، سورج ہوتا ہے تو آپ کو دور لگتا ہے پانی ہے، لیکن وہ ایسا پانی ہوتا ہے کہ جو چلتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس تک پہنچتے کبھی بھی، اسے کہتے ہیں سراب۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے اعمال سراب کی طرح، وہ سمجھتے ہیں ہمارے بڑے اچھے، بڑے ہم نے نیکیاں کی ہیں، بڑے ہم نے ثواب کیے ہیں، سراب ہے، یعنی اس کو نظر آ رہا ہے پانی ابھی میری پیاس بجھائے گا، لیکن جہاں جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں تو آگے نظر آ رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی من گھڑت چیزیں، مثلا بدعات، اور جو اپنے سے دین میں ایڈ کر کے سمجھتے رہے بڑے ثواب ہیں ان کے، اور جو ثابت شدہ محکم چیزیں تھیں ان کو گھٹیا سمجھ لیا، جیسے بہت سارے آج کل اس بیماریوں کا شکار ہیں، تو ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ سراب کی طرح ہوں گے۔ پیاسا سمجھتا ہے کہ او پانی آ گیا، پانی آ گیا، مزے ہو گئے، جاتا ہے ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح وہ کہیں گے، ان کو لگے گا ہمارے اتنے اعمال تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سراب بنا دے گا۔ کبھی قرآن کہتا ہے خس و خاشاک، راکھ بنا دے گا۔ آپ جو راکھ پڑی ہو بالکل، آپ اسے پکڑیں، سوائے کالک کے آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز، ٹھوس چیز ہاتھ میں نہیں آتی، وہ کالا رنگ لگا رہ جاتا ہے، تو بعد میں آپ کو دھو کے صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ اگر ایک تو یہ کہ عمل تم نے نیک کرنا بھی ٹھیک والا عمل ہے، اپنے پاس سے گھڑ کے کو بڑا ثواب ملتا ہے، تو اس طرح ثواب نہیں ملتا، پھر سراب کی طرح کے اعمال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چونکہ سراب کا لفظ بھی اسی سارب سے نکلنا ہے، چلنے سے، وہ پانی بھی چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس سراب کہتے ہیں، تو اس نقطے کے لیے میں نے اس معنی کو ذرا مزید بیان کر دیا۔ قرآن کے اندر بھی سراب کا لفظ آیا ہوا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اب اس آیت کی ایکسپلینیشن بہت ساری ڈیٹیلز چاہتی ہے، انتہائی اللہ کے کنٹرولڈ اور منظم نظام کا بیان ہو رہا ہے اس میں، چاہے کوئی رات کو میں چھپا ہوا ہے، چاہے کوئی دن میں چل رہا ہے، اس کے آگے پیچھے پے در پے محافظ موجود ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا چیزیں، یعنی جو بھی جاندار ہے، انسان ہے، حیوان ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے، اس کام کے جو نتیجے جن طاقتوں کے ذریعے وہ نتیجے نکلنے اس کی حرکت کے، وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے موجود ہوتی ہے۔ برائی کا برا نتیجہ، اچھائی کا اچھا نتیجہ، بعض نتیجے پتہ لگ جاتے ہیں، بعض نتیجے وہ سیو کر لیتے ہیں، فرشتے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، ابھی فوری نہیں ہوگا۔ مثلا گناہ کا ہو سکتا ہے نتیجہ یہ نکلے کہ پکڑا جائے، چور پکڑا جائے، ہو سکتا ہے پکڑا نہ جائے لیکن وہ محفوظ ہو جائے اللہ کے سسٹم میں بعد میں پکڑا جانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چاہے دن کی روشنیوں میں ہے، چاہے رات کے اندھیرے میں، جو کوئی بھی موجود ہے، اس کے آگے پیچھے اللہ کا وہ جو سسٹم ہے، جو ہر وقت اس کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، بالکل دیکھ رہا ہے، گویا کہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، وہ موجود ہے، اور کوئی بھی جاندار، کوئی بھی حرکت کرنے والا، چھوٹا ہو بڑا ہو، اندھیرے میں ہو روشنی میں ہو، وہ اس سسٹم
کی نگاہ سے باہر نہیں. میں آپ کی خدمت میں مثال دوں. کسی بادشاہ نے اپنے کسی دوسرے بندہ خدا سے اس کا جھگڑا چل رہا تھا. اس نے اپنے ایک مکار وزیر سے کہا کہ تو میرا نمائندہ اس جھگڑے میں، تو میری طرف سے ڈیسیجن کرے گا، ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا تیرے لیے میں باڈی گارڈز بھیج رہا ہوں. یہ میں ذرا ذہن قریب کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ سسٹم خدا کا کیسا ہے. تقریب ذہن کے لیے صرف ایک اینگل سے اس نے کہا کہ یہ تیرے باڈی گارڈز ہیں کیونکہ تو میرا نمائندہ ہے، تو وہاں پر جا کے تو نے ڈیسیجن سنانا ہے. یہ تجھے ہر قسم کی چیزوں سے پروٹیکٹ کریں گے، لیکن اگر ڈیسیجن تو نے میری مرضی کے جو میرے ساتھ طے کیا ہے اس کے خلاف تو نے کوئی ڈیسیجن کا سوچا تو یہی باڈی گارڈ سب سے پہلے تیری گردن اتاریں گے. جیسے ہی تیری زبان سے کوئی غلط بات نکلی، ٹھیک ہے، یہ باڈی گارڈ جو تجھے پروٹیکٹ کر رہے تھے یہی تیری گردن توڑیں گے. تو پتہ نہیں کس جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بدن کے اندر، آپ کے معدے کے اندر وہ مخلوق جو آپ کے غذا کے ہاضمے میں ہیلپ کرتی ہے، جیسے ہی آپ مریں گے وہی کھائے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا. پہلے اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا تھا اس پر تو مامور ہے کہ تو نے اس کی غذا کو چبانا شبانا ہیلپ کرنی ہے. اور جیسے نیکسٹ آرڈر آیا کائنات کے چیف ایگزیکٹو کا، اب یہ پہلے جس کو ہیلپ کر رہا تھا اسی کو کھانا، اسی کی باڈی کو کھانا شروع ہو جائے. تو ایک بہت ہی منظم نظام ہے کہ جس کے تحت ہر جاندار ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور اتنا ہی وہ اس کو اختیار ہے جب تک خدا نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے، جب چاہے وہ واپس چھینے. اور اسی اختیار میں، اسی چوائس میں، انتخاب میں انسانوں کی آزمائش. تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. ہر ایک کے آگے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے پہرے دار مقرر ہیں جو بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی ہر ایک کا آرڈر بھی اللہ دیتا ہے. اب آپ دیکھیے اگلی بات، یعنی آیت نمبر 11 چل رہی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یہ اللہ نے جو پروٹیکٹیو شیلڈ، ان کو فرشتے کہیں، فورسز کہیں، طاقتیں کہیں، قوتیں کہیں، کہ جو پروٹیکٹ کر رہی ہیں کسی کو، یہ کب خراب ہوتی ہے؟ جب کوئی قوم خود کوئی غلط حرکت کرتی. ان دونوں کا ربط سمجھے. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا سسٹم سپورٹ کرتا ہے. کب تک سپورٹ کرتا ہے؟ جب تک کہ خود بے قدری اور ناشکری کر کے نااہلی نہ دکھائے اپنے. جیسے ہی بندہ یا قوم نااہلی کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی شروع کرتی ہے، اللہ کا سسٹم بھی اگلے آرڈرز پر چلنا شروع کر دیتا. جیسے بنی اسرائیل سے کہا ہم نے تمہیں تورات دی، ہم نے تمہارے درمیان موسیٰ کو بھیجا، ہم نے تمہیں اتنی آیات دکھائیں، ہم نے تمہیں فضیلت دی، ٹھیک ہے، اللہ کا سارا سسٹم تمہاری تعریف کر رہا. اور تھوڑی دیر بعد کیا کہا؟ ہم نے تم پہ لعنت کی، ہم نے تم میں سے بندر بنائے، ہم نے تم میں خنزیر بنائے، ہم نے تم پہ عذاب بھیجے. اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کہ تو خرابی کرے گا تو میں کچھ نہیں کروں. مجھے فرما رہے ہیں آپ ائمہ اہل بیت کی روایات پڑھیں. اصول کافی کے اندر لیس بین اللہ و بین احد قرابت، اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی قرابت داری، رشتہ داری نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اس کا یہ سسٹم ہی نہیں ہے رشتہ داریوں والا، ٹھیک ہے. ولیس معنا براءۃ من النار، اور ہمارے پاس تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، ہمارے پاس تمہیں آگ سے چھڑانے کا کوئی اختیار نہیں. یہ والی حدیثیں پی جاؤ،
کیونکہ اس سے نعرہ ہی نہیں لگتا، بلکہ کہتے ہو یہ تو کوئی پتہ نہیں کون آ گیا. ٹھیک ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کی باتوں پر ایمان لاتے ہو، بعض کو انکار کر دیتے ہو، بعض کو چھپا جاتے ہو، پی جاتے ہو، آدھی تصویر پیش کرتے ہو، آدھی پیش ہی نہیں کرتے. وہ بھی تو بتاؤ. یہ جیسے ہی کوئی قوم خود خرابی کرتی ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی بے قدری کرتی ہے، جو امانت دی گئی ہے، جو اہداف دیے گئے ہیں، جب ان کو چھوڑ دیتی ہے اور عیاشیوں پہ اتر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت بیان کر رہا ہے کہ یہ میرا سسٹم. یہ کب میں اس کو تبدیل کرتا ہوں کسی قوم کے بارے میں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، امریکہ نہیں کرتا، تم خود کرتے ہو. اسرائیل کو گالیاں دیتے ہو، امریکہ کو دیتے ہو. ایک ٹھیک ہے مذمت ان کی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی مذمت نہیں کرنی، لیکن سارا کچھ ان پر مت ڈالو. تم نے خود گند کیا ہے تب تمہاری یہ حالت ہوئی ہے. اگر تم اس ٹریک پر رہتے جس پر اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، کسی امریکہ، کسی اسرائیل میں، کسی میں کوئی طاقت نہیں تھی کہ تمہیں اس پستی کا شکار کرتا جس کا آج مسلمان شکار، جس کمزوری اور ہر چیز میں بھکاری پن کا شکار ہوئے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ کسی قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ جو ان کی اپنی حالت تھی خود نہ اسے بدلیں. یہ دونوں طرف سے سچ صادق ہے. یعنی اللہ نے نعمتیں دی تھی، اللہ کہتا ہے میں تب تک نعمتیں نہیں، تب تک عزت واپس نہیں لیتا، ذلیل نہیں کرتا، جب تک تم خود ذلیل ہونے کے لیے نہ چلنا شروع کر دو، ڈیسائیڈ نہ کر لو اپنی حرکتوں سے کہ اب تم نے ذلت والا راستہ چن لیا. تب اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ذلت چاہیے تمہیں، اب ذلیل ہو. اسی طرح اگر ذلت میں چلے گئے ہو تو جب تک اس ٹریک پر واپس نہیں آتے جو اللہ نے عزت کا راستہ بتایا ہے، تو صرف دعائیں مانگنے سے اللہ تمہیں عزت نہیں دے گا. اللہ کا دین ایک پریکٹیکل دین ہے. کمٹمنٹ جو اللہ سے کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، تعہد والے ہوتے ہیں، عہد والے ہوتے ہیں، وہ دین ہے پریکٹیکل. وہ سارا روح نکال دی اور بے جان ایک بے روح دین جس میں کرنا کچھ نہیں ہے اور بس صرف بغیر عمل کیے قوم کو وظیفوں پہ لگا دو اور چلوں پہ لگا دو اور کر کے چلے کر لیں اسرائیل کو تباہ اور کر لیں. سارے پاکستان کھڑے ہو کے چلے کرے اور یہ مثلا لوڈ شیڈنگ کو بغیر جو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے جو پریکٹیکل اقدامات ہیں بغیر وہ کیے پاکستان میں بجلی آپ لا کر دکھا دیں. سارے پیروں نے جنریٹر اور سولر لگائے ہوئے ہیں، کسی کی پھونک سے نہیں بجلی چلتی، کسی کی بجلی پھونکوں سے نہیں چلتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کہہ رہے ہوتے ہیں امپورٹڈ منگایا ہے جی امریکہ سے، اور پھونک مار کے جلاؤ اس کو. کیوں امپورٹڈ منگایا ہے؟ آپ کے پاس تو کن فیکون ہے، کرو. بے ایمان، پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا، اللہ سے توجہ ہٹا کے اپنی طرف کروا لی. لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ریٹائر ہے، اس نے کرنا ہی کچھ نہیں، جو کچھ کرنا ہے انہوں نے کرنا. ان اللہ سارا قرآن دیکھیں سب اللہ کی طرف جا رہا ہے. یہ پکچر کیسے جب گھپلا کتنا بڑا کیا ہے، چینج کر دیا پوری تصویر. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود نااہلی کا مظاہرہ کر کے وہ حرکتیں نہ شروع کریں جن کے نتیجے میں اللہ ذلیل کرتا ہے. تم فرقوں میں بٹے ہوئے کہتے ہو امریکہ کی سازش ہے، تم خود ذلت ہونے والی، ذلیل ہونے والی حرکتیں کر رہے ہو. اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے بینات آنے کے بعد اختلاف کیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے بڑی ہستی رسول اللہ کے بعد ہمارے نزدیک مولا علی علیہ السلام. مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد امت کی وحدت کو توڑنے والا کوئی کام کیا یا نہیں کیا؟ فتنے بازی کی یا نہیں کی؟ تفرقے کا باعث بنے یا نہیں بنے؟ بتائیے.
اکٹھے رہے نا مدینہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. ہمارے جیسے نہیں ہے کہ نام تو مولا علی کا لو اور دین اپنی مرضی کا. مسلم سیرت مسلم میں امیر المؤمنین ہے کہ انہوں نے امت کو ٹکڑے کر دینے والی بات جو کچھ ہوا اس کے باوجود سب سے زیادہ حق تو مولا علی کا تھا نا، وہ کرتے. جب مولا علی کو ظاہری خلافت ملی ہے، توجہ فرمائیے، اس کو جا کر ہسٹری کی بکس میں دیکھیے، جو مسلم بات ہے اور جو مشکوک باتیں ہوں ان کو مسلم باتوں پر پرکھا جاتا ہے، اور یہ سیرت مسلم عین قرآن ہے. پھر دیکھا جائے کہ حدیث کے نام پر کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط آپس میں ٹکراتی ہوئی ہے. ایک دفعہ کہہ رہے ہیں نہ دوسروں کے ساتھ یہ حرکت کرو، پھر خود ہی کہو نہیں کرو، ایسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ادھر ساری کھچڑی اکٹھی پکی ہوئی. توجہ فرمائیے، جب مولا کو ظاہری خلافت ملی تھی تو جنہوں نے آ کر مولا کی بیعت کی تھی ان میں سے مولا کو سب سے افضل سمجھنے والے بہت تھوڑی تعداد میں تھے. زیادہ تعداد میں کون تھے؟ جو خلیفہ اول کو پہلا نمبر دیتے تھے، خلیفہ ثانی کو دوسرا نمبر دیتے تھے. خلیفہ ثالث کے بارے میں خیر آخر میں بہت سارا اختلاف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے قتل کی شکل میں نتیجہ نکلا، جو کہ مولا علی ہرگز نہیں چاہتے تھے. لیکن بالآخر یہ فتنہ بھی ہو گیا امت میں. وہ لوگ شامل تھے. اب مولا علی میرے صرف اشارہ سمجھیے گا، مولا علی جنگ جمل پہ جا رہے ہوں اور جیسی بعض حرکتیں ہمارے اندر رائج ہیں جس کے بغیر ہمارا دین پورا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے نا، پورے دین پر ایک ہی لیبل لگا دو، پورے مکتب پر ایک لیبل لگا دو. اگر وہ مولا علی کہتے فوج میں پہلے یہ والے کام کرو پھر میرے ساتھ چلو، تو فوج کا 5% بھی نہ بچتا، وہ فوج ہی ساری تتر بتر ہو جاتی. لیکن مولا نے سب کو اکٹھا رکھا اور لے کر چلے. وہ مولا جب قیامت کے دن سوال کرے گا تم میرے سے بھی زیادہ مظلوم تھے کہ ظلموں کا بدلہ لے رہے تھے تم، اور تم نے میری سیرت کو چھوڑ کر کس سے سیکھا تھا دین، جس کی وجہ سے فتنہ 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 ہر روز نیا فتنہ کھڑا کرتے تھے، اور ہمارے نام پر جس نے 25 سال کوئی فتنہ نہیں کیا تم ہر روز اس کے نام پہ فتنہ کرتے تھے امت میں. اپنوں کو اصلاح کا کہنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور اس کی قیمت بھی پے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہر فرقہ ہر مسلک سمجھ رہا ہوتا ہے ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں ہم سپر ہیں، ہم سے بڑا تو اللہ کو خوش کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. نہ، پہلے قرآن کے مسلمات دیکھیے قرآن نے کیا کہا ہوا، اور پھر ایسی حرکتیں کریں جس سے اور فرقہ واریت بڑھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، نہ اہل بیت قبول کرے. جو مسلم چیزیں جو بینات ہیں جن میں شک ہی کوئی نہیں کے سامنے ہے، ان کو وہ چیزیں کہ جو قطعی نہیں ہیں، گمان سے زیادہ ان سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، ان کو اوپر آپ کر دیں اور قطعی باتوں کو ایسے گم کر دیں جیسے ہے ہی کوئی نہیں، اور آپ پلان نہ کریں، اپنے زمانے کو نہ سمجھیں، اسلام کے چیلنجز کو نہ سمجھیں. آیت اللہ خامنائی کو آپ کہیں اس کو کیا پتہ ہے، آیت اللہ سستانی کو اس کو کیا پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ کی 1.5 انچ کے مولوی کو پتہ ہے، آپ کے 15-20 ہزار 1.25 لاکھ میں 1 گھنٹے میں شعبدہ بازیاں دکھانے والے کو اور پیسے جیب میں مار کے بھاگ جانے والے کو پتہ ہے. آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سستانی کو نہیں پتہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کی عقل یہاں پر پہنچی. قلیلا ما تتفکرون، بہت کم ہے تم میں سے جو فکر کرتے، اکثر اپنی بات پہ ڈٹے رہتے. بس یہ بات کلیئرلی اس آیت سے سمجھ لیں کہ بجائے کہو ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، ان کی وجہ سے مسلمان یوں ہو گئے، اللہ کہہ رہا ان نہیں، تم خود. جب تک کوئی قوم خود نہ اہلی کا مظاہرہ کرے اللہ ان کی حالت کو خراب نہیں کرے. تم نے خود کیا ہے، دوسروں کے سارے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو بری و ذمہ نہ کرو. وہ ایک تقریر میں مولانا طارق جمیل صاحب، کیونکہ
ان کا وہ کلپ سنا تھا تو وہ کہہ رہے تھے دودھ میں پانی تو ملاتا ہے یا امریکہ کہتا ہے کہ ملا؟ تو جو دودھ میں پانی ملا رہا ہے، تو جو رشوت لے رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے دفتر میں بیٹھ کے، تو جو چور بازاری کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، امریکہ کروا رہا ہے تیرے سے، بے ایمان، کرتا خود ہے، بعد میں جب حالات خراب ہوتے اور امریکہ نے بڑی تباہی پھیر دی ہماری۔ تم خود سب سے بڑے امریکہ ہو، بے ایمان، جو دین کے نام پہ سارا سال گھپلے کرتے ہو، پھر ایک عمرہ کر کے ایک زیارت کر کے تو سارا بخشا گیا میرا۔ بے ایمانو، تم نے اللہ کے دین کو خراب کر کے رکھ دیا اور کہتے ہو کہ ہم سے راضی، ہم سے زیادہ اللہ کس سے راضی ہوگا؟ ہمیں جنرل کی اوپر کی کلاس میں جواہر پائنتر پاک میں جگہ ملے گی، اور کام دیکھو ہر چیز جائز کی ہوئی ہے۔ یہ وہی حرکتیں جو یہودیوں نے کی تھی، وہی حرکتیں جو یہودیوں نے کی تھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے پیچھے چلے گی اس راستے پہ جس پہ یہودی چلے۔ اور صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اللہ نے بھی سچ کہا اور اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا، ہو رہا وہی۔ اور قرآن میں لکھا ہے کہ رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، آپ دیکھ لو، دیکھ لو کتنی رغبت ہے قرآن پڑھنے سے لوگوں کو، ہے ہی نہیں۔ اللہ نے سچ کہا ہے، لیکن اللہ نے بیان کر کے اتمام حجت کر دیا، جس کا جی چاہے اس پر کوئی توجہ دے، جس کا جی چاہے توجہ نہ دے، اور جو راگڑیاں سننے کی عادت ہے اسی پر لگا رہے۔ اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً، اور جب پھر اللہ ارادہ کر لے کہ اس قوم کی برائی کرنی ہے، اس قوم کو سزا دینی ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر کوئی نہیں ہے کہ جو آ کے اللہ سے کہے نہیں یا اللہ میرے مرید ہیں ان کو چھوڑ دے، کچھ نہ کرنا، پھر کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو پلٹا دے، چھڑ دو فرشتے ہو اے میرا مرید ہے، پھر کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ ارادہ کا، ایک تو جب تک یہ خود نہ، اب دیکھیں کتنا کلیئر ہے قرآن، جس کی سمجھ نہیں آتی بے ایمان کہتے ہیں، جب اللہ اس وقت تک نہیں کسی کو حالت اس کی خراب کرتا جب تک خود نہ کرے، اور جب فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کو برائی سے دوچار کرنے کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں، اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور پھر اللہ کے سوا کوئی ان کی سرپرستی کرنے والا اور کوئی ان کو پروٹیکشن دینے والا، کوئی ان کو ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں۔ جب اللہ ارادہ کر لے کوئی نہیں آتا۔